قبل سویڈن میں قرآن جلایا گیا، پتہ چلا نا؟ ہندوستان کے مسلمان مہینے گزرے ہیں لگ بھگ، قبل سویڈن میں قرآن جلایا گیا، پتہ چلا نا؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی غصے کا اظہار کیا، جلسے اور جلوس ہوئے، ہے نا، اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ وہ سوچو 1400 سال گزر چکے ہیں، یہ قرآن جلایا کیوں گیا؟ کبھی آپ نے سوچا آخر اس کتاب کو جلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لوگ سوچتے ہیں اس کتاب کو جلا دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، ہے بات یہاں؟ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ اسی کتاب پر شک کیا تھا آپ کے ہندوستان ہی کے ایک بندے نے شک کر کے کہا تھا کہ ہمیں قرآن سے 26 آیات کو باہر نکالنا ہے نا۔ دنیا اسے وسیم رضوی کے نام سے کیا جانتی ہے، لیکن میں اسے رجیم کہتا ہوں، وہ وسیم تو ہے بات یہ نہیں۔ چلا تھا کیا قرآن سے 26 آیات نکالنا، لیکن مشیت یزدی دیکھیں، وہ جس کمیونٹی میں جا کر کے بیٹھا تھا نا، اس کمیونٹی نے اسے اپنے باہر نکالا، بات یہ نہیں۔ آج اس کی کیفیت، میں اسے کتا بھی نہیں کہتا کیونکہ کتے کے اندر وفاداری پائی جاتی، بلکہ وہ اس سے رذیل جانور ہے نا، جو نہ اس کو اپنے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جن کی گود میں جا کر کے بیٹھا تھا انہوں نے بھی لات مار کے کنارے کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا ساتھی رب نے اہل بیت مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے۔ ارے سنو، اسی لیے میں کہتا ہوں ہے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب۔ ایک بات بتاتے ہیں، یہ کب سے لا رہے ہیں؟ یہ کتاب کب سے لا رہے ہیں؟ یہ لوح محفوظ پر تھی، وہاں لا رہے ہیں۔ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے جبریل کے حوالے کیا، جبریل پر شک نہ کرنا، رب نے اسے اپنا امین بنایا، وہاں لا رہے تھے۔ جبریل نے قلب مصطفیٰ پر پہنچائی، وہاں لا رہے تھے۔ قلب مصطفیٰ سے نکل کر کے زبان مصطفیٰ پر آئی، وہاں لا رہے تھے۔ زبان مصطفیٰ سے نکل کر کے صحابہ کے کانوں سے ٹکرائی، اور صحابہ کے کانوں سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے ورق پر آئی۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے، لیکن جانتے ہو آج اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، یا نہیں پڑھتے؟ کبھی آپ کبھی وقت ہوا؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بات یہ نہیں۔ ہمیں فارمولہ بتایا گیا ہے، یار اگر بابا دادا کی روح نہ نکل رہی ہو تو اس قرآن کو پڑھو، روح نکل جائے گی۔ پتا ہے نا، سورہ یاسین پڑھو، روح آسانی سے نکلتی ہے۔ جلدی سے مسجد کی گلی کے چکر لگا رہے ہوتے کہ چلیے حافظ صاحب بابا کے سر پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ دیجیے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ سوچو ہم اور آپ کہاں پہنچ گئے۔ آج ہم اس قرآن کا استعمال مارنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن دوستوں قرآن روح نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن تو حیات بانٹنے کے لیے، قرآن تو زندگی بانٹنے کے لیے آیا تھا۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں۔ آج باتیں بہت لمبی چوڑی ہوتی ہیں، عشق محبت کے دعوے بہت ہوتے ہیں، رسول کی محبت کے دعوے بہت ہوتے ہیں، لیکن میں ایک بات بتا دوں، اس محبت کے دعووں میں پر اور ان محبت کے دعووں پر عمل کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ دعوے دار تو موجود ہیں، لیکن عملی طور پر عمل کرنے والے کتنے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے۔ بات یہ نہیں، ساری ذمہ داری اہل اسٹیج کی نہیں ہوتی کہ ساری چیزیں وہ پوری کریں۔ سوال آپ سے بھی ہوں گے، سوال ہم سے بھی ہوں گے۔ میں زبردستی نہیں سناتا، آپ سننا چاہیں گے تب سناؤں۔ اس قرآن کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں، سننا چاہیں گے؟ میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ کہ میں بھی شعر پڑھوں، نعت پڑھوں؟ نہیں، یہ بھر چکا کیا؟ سننا چاہیں گے آپ؟ میں اپنی باتیں شروع کروں حمد کے 2 اشعار کے ساتھ۔ جانتے ہیں ہم اہل سنت، ہم پر الزام لگتا ہے یار یہ سنی نا
اپنی محفلوں میں رسول کی رسالت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور خدا کی وحدانیت کا ذکر. ہم پر الزام لگتا ہے، میں نے اپنی عادت بنا رکھی ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے بلکہ اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام ہے. ہم رسول کی رسالت بھی بیان کرتے ہیں اور خدا کی وحدانیت بھی بیان کرتے ہیں. ہے بات یا نہیں؟ خدا کی وحدانیت بیان کرتے ہیں یا نہیں؟ رسول کی آج ہم پر الزام لگتا ہے، یار یہ رسول کی شان کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں. 100 بار استغفر اللہ. ہم رسول کی شان کو بڑھاتے ہیں، ہماری یہ حیثیت کی ہم رسول کی شان کو بڑھاتے ہیں. بدبخت جانتے ہیں ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ رسول کو خدا سے ملا دیتے ہیں. 100 بار استغفر اللہ. ہم رسول کو خدا سے نہیں ملاتے. ارے نادان، ہماری یہ حیثیت، ہماری یہ اوقات کی ہم رسول کو خدا سے ملائے. ارے ہم رسول کو خدا سے نہیں ملاتے بلکہ قرآن پڑھ سبحان الذی اسری پہ غور کر، وہ اپنے حبیب کو ملنے کے لیے بلا لیتا ہے. ہماری یہ حیثیت، ہماری یہ اوقات کی ہم رسول کو خدا سے ملائے. اور میں ایک بات بتا دوں، ہم رسول کو خدا کا شریک نہیں بناتے ہیں ہم، بلکہ جانتے ہیں ہم خدا کا حبیب. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صبح غانے ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے کالا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد اور کوئی فرمائش بچی؟ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. ما ضايا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم.
انگریزوں کے دلے اور اسرائیل کے تلوے چاٹنے والے ان کو آتنکوادی اور دہشت گرد کر رہے تھے، جو اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے۔ تب بلیاوی نے کھم ٹھوک کر کہا تھا، فلسطین کے مجاہدوں کو دہشت گرد کرنے والوں، بلیاوی اگر زبان کھول دے گا تو بھارت کی آزادی کی جنگ لڑنے والا کوئی بچے گا نہیں۔ یا تو ان کو دہشت گرد کہنا پڑے گا یا ان کو ملک آزادی کا مجاہد مان لینا پڑے گا۔ زبان کھول دیا تو توجہ چاہو۔ اپنے علماء اور نوجوانوں کے لیے میں معلومات کے لیے یہ بتا دے رہا ہوں، لکھ لو تاکہ گٹا تھام کے بحث کر سکنا۔ جرمنی میں کس نے، زور سے بولو، کس نے؟ کوئی قادری نہیں تھا، توجہ چاہو، کوئی قادری نہیں تھا، کوئی چشتی نہیں تھا، کوئی نقشبندی سہروردی نہیں تھا، ہٹلر تھا۔ جرمنی میں 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا، 10,000 کو چھوڑ دیا۔ چاہیے تھا سب کو مار دینا۔ آئی ہے ایک رپورٹ، اور اس رپورٹ میں اس وقت کی ہٹلر کی گفتگو بھی آئی ہے کہ کل دنیا پوچھے گی کہ ہٹلر نے جب سب کو مارا تو ان کو چھوڑ کیوں دیا۔ اس کا جواب آج میں دوں گا تو کوئی مانے گا نہیں، وقت آئے گا تو یہ خود ہی جواب دے دیں گے کہ یہ مارنے کے لائق تھے کہ بچانے کے لائق۔ توجہ چاہوں، 1947 میں جرمنی نے یہ سے بھاگا ہوا یہ گروپ ہے، کون؟ یہودی۔ اب مولانا محبوب گوھر صاحب، آپ بہت سخت ہو کر آج گفتگو مت سنیے، آپ تھوڑا نرم ہوئیے، چونکہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں تناؤ ہے، اس کا غلبہ تو رہے گا، اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ مجھ سے زیادہ میری جماعت میں کون جاگتا ہے، اور مجھ سے زیادہ میری جماعت میں میری وہاں کا بچہ بچہ دین احمد کا سپاہی، وہاں کا بچہ بچہ ان کے جوانوں کو تو لے لو ان کا موبائل، انہیں قلم دے دو۔ حضرت مولانا اخلاق صاحب قبلہ مرکزی ایک اور موضوع ہوتا ہے حضرت علامہ غلام رسول بلیابی کا کہ بتاؤ کیسے وہاں جا کے بھات کھاؤ گے، اگر کرو گے تم ایسا تو لات کھاؤ گے، کرے جہیز کا جبری مطالبہ جو بھی تم اس کے کان میں کہنا زکوٰۃ کھاؤ گے۔ یہ حضرت بلیابی صاحب قبلہ کے موضوعات ہیں۔ میں شیر سنیت غازی ملت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرنے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ واضح کر دوں کہ حضرت کے بعد، غازی ملت کے بعد غلام نور مجسم اور حضرت محمد علی فیضی اور کچھوچا شریف سے آئے ہوئے سید زادے، ابھی تو ہمارے آزاد صابری صاحب اور صابری برادران کی فرمائش باقی ہے۔ وہ شعر کہ وہ جو یہ ہے کہ فنا بقا کی حقیقت بتانے آئے ہیں، ہر ایک راز سے پردہ ہٹانے آئے ہیں، ادھر کفن میں ہے ملبوس صابر کلیر، ادھر سے اپنا جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ یہ فرمائش تھی جس کی تکمیل ہوئی، ہاتھ اٹھا کر اگر بہتر سمجھیں تو نعرہ لگانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم کانفرنس، علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیابی۔ یہ کس نے کہہ دیا پٹنہ میں بس آرام کرتے ہیں، جماعت کے لیے حکمت سے سارا کام کرتے ہیں، یہی پہچان ہے مولانا بلیابی کی اے گوہر، سیاست میں بھی رہ کر خدمت اسلام کرتے ہیں، اور انقلاب نو کی تیاری کا بھی بلیابی ہے نام، انقلاب نو کی تیاری کا بلیابی ہے نام، قائد تحریک بیداری کا بلیابی ہے نام۔ حضرت سے گزارش کرتا ہوں تشریف
محمد کی غلامی کا نشہ کچھ اور ہوتا ہے، شراب معرفت کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ شہنشاہی کو ٹھوکر مار کر مخدوم سمنا نے بتایا ہے فقیری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، بتایا ہے فقیری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آج تو میں مجھولیا شریف کے نوجوانوں کو کن لفظوں میں مبارکباد پیش کروں۔ ان بچوں نے، نوجوانوں نے، یہاں کے بڑے بزرگوں نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اتنا عظیم الشان اجلاس اور شفافیت سے لبریز، کہیں انتشار ذہنی نہیں، فکری بے راہروی نہیں، ہر طرح سے اور خوش اسلوب ماحول میں ہی سید زادے کو ممبر شریف کی زینت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ویسے نہیں، مخدوم سمنا کے خانوادے کے چشم و چراغ۔ ایسے ہی موقع سے میں وہ شعر پڑھتا ہوں کہ وجود ناز میں ہوتے ہیں بے بدل سید، غموں کا مسئلہ کرتے ہیں پل میں حل سید، ہے ان کے خون میں خون علی کی آمیزش، جسے ہو دیکھنا دیکھے اوریجنل سید۔ یہ سادات کچھوچھا کے ایک فرد ہے، سبحان اللہ، فخر سادات حضور سید فیضان اشرف صاحب کے بلا اشرفی الجیلانی کچھوچھا مقدسہ کا فیضان لے کر تشریف لے آئے۔ اب پوری جمعیت اور پوری یہاں پہ جو ٹیم موجود ہے، غلاموں کی، وفاداروں کی، سرکار تیغ علی کے اسیروں کی، آج پوری رات میں نے سرکار تیغ علی پہ ایک شعر بھی نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ مظفر پور ضلع میں جلسہ ہو اور سرکار تیغ علی کی شان میں شعر نہ پڑھا جائے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں ایک شعر سرکار تیغ علی کی شان میں؟ ذرا سا لہرا کے بولیے۔ اب کیا ہے؟ ارے مسئلہ باریک سے باریک تھا، حل ہو گیا، سید صاحب آ گئے، جلسہ مکمل ہو گیا۔ اب تو یعنی مہر ثبت ہو چکی ہے کامیابی کی۔ سنیے سرکار تیغ علی کی شان میں ایک بہترین قطع، سچ بات ہے نے دل کو مکین خاک حجازی بنا دیا۔ اہل فن تو میں اہل فن کے لیے قافیے کا استعمال کرتا ہوں۔ اے بھائی تینوں شہرا آفاق، شہرا آفاق، فیضان غوث اعظم کانفرنس، سرزمین مجھولیا شریف، علماء اہل سنت، شعراء اہل سنت، حضرت سید فیضان اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی، عقیدت و احترام کے ساتھ ذرا اس طرف کتاب کو بابو اس طرف ادھر کیجئے۔ حضور کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، بیٹھ جائیں۔ ذرا سا تھوڑا سا پیچھے چلیں، حضرت کو تشریف لانے دیں آسانی کے ساتھ، راستہ چھوڑ دیں ادھر سے۔ حضرت مولانا اخلاق مرکزی صاحب ادھر تشریف لائیں، تشریف لائیں۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ جن کا انتظار تھا شدت سے، وہ معزز مہمان، خصوصی مہمان، فیضان اشرفی لے کر کچھوچھا مقدسہ سے ہمارے دیار اس سرزمین پر، مجھولیا شریف مظفر پور کی سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم لوگ خیر مقدم کر رہے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اور گروپوں کا بھیج دیتا ہے ہمارے برادر عزیز حافظ وقاری نظر عالم صاحب اللہ کہ درودوں کا مہینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔